السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جب ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں نا، جب انسان اللہ کو بھولنے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے نا، اور پھر وہ ہمیں ریمائنڈ کراتے، اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں خوشخبری دینے والے، وہ ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے۔ وہ جنت کی خوشخبری دے کے ہمیں خوش کرتے، وہ دوزخ کی آگ سے ڈراتے، ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھانے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں نا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، آج ہم لوگ انشاءاللہ ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک دنیا میں ایک اچھا انسان ہی ہم کو دوست بول دے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ نے اگر ان کو دوست بنایا تو ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوگی نا، کتنی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے ان سے مانگی، اور وہ انہوں نے بلا جھجک ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور وہ آزمائش میں پورے اتر گئے، تو اللہ نے ان کو لقب دیا نا دوست کا، اللہ کا دوست۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کم سے کم ایک نیک انسان، ایک نیک بندہ اپنا پیارا بندوں میں شامل کرنے کی توفیق اور ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے پیارے بندوں میں ہو جائیں، آمین۔ تو ان کا بچپن ایسا تھا کہ ان کے گھر پہ مورتیاں بنتی تھی، اور وہ لوگ بازار میں جا کے اس کو بیچتے تھے، اور اس وقت بت پرستی اور آتش پرستی یہ سب عام تھی، لوگ چاند سورج کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہ غور کرتے تھے، بچپن سے ان کا دماغ میں ایسا آتا تھا کہ ایک بار انہوں نے تارے کو دیکھا تو بولا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، مگر تھوڑی دیر وہ تارا چھپ گیا، تو جب انہوں نے تارے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو بولے کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو پھر ان کو لگا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھی چھپ گیا۔ یہ دیکھ کر ان کو لگا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو کوئی اور ہی ہے۔ پھر سویرا ہوتے ہوتے سورج نکلا، چمکیلا روشن، اسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن دن ختم ہوا، شام ہوئی، سورج نے منہ چھپا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم اس کو چاند سورج کو کیسے پرستش کر سکتے ہیں، یہ تو اپنے مقررہ وقت پہ نکلتے ہیں اور مقررہ وقت پہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ان کو، جس کی یہ لوگ فرما برداری کر رہے ہیں، اس کے حساب سے وہ لوگ نکلتے ہیں، اور وہی اللہ کے حساب سے وہ لوگ ڈوبتے ہیں۔ تو وہ جو ان کو چلا رہا ہے، جو ان سب کا مالک ہے، وہ اللہ ہے، اس کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ وہ جو اس دنیا کو لے کے چل رہا ہے، رات اور دن کو رات میں تبدیل کر رہا ہے۔ اس طرح ان کے دماغ میں ایسی بہت ساری باتیں آنے لگیں، اور پھر انہوں نے لوگوں کو اس طرح کی باتیں بولنا شروع کیا کہ آپ غلط کر رہے ہو، ایسے نہیں کرنا ہے، یہ غلط ہے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو وہ سب ناراض ہو گئے، سب ان پہ غصہ ہونے لگے۔ پھر ان کے ابا کو انہوں نے پھر اس بارے میں بات کیا، اسی طرح کی کہ ہم یہ غلط کریں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ تب ان کے ابا کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ بہت غصہ بگڑے، اور بولے اچھا تو ہماری جو باپ داداؤں کے زمانے سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، تو اس کو غلط بات کر رہا ہے، اور تو جو اپنی بات کہہ رہا ہے تو ہم لوگ تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو یہاں سے نکل جا، میں تجھے اتنا ماروں گا، اس سے پہلے تو یہاں سے نکل جا، میرے گھر سے نکل جا۔ ان کو اپنے باپ کی بات سن کے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر انہوں نے بولا آپ مجھے نکالتے ہیں تو نکال دیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرا رب بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے دعا کروں گا، وہ آپ کی خطا کو معاف کر دے گا اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اس طرح وہ اپنے گھر سے، مال سے، دولت سے، اپنے باپ کی گدی سے نکل گئے۔ پھر مسلسل وہ اسی طرح دعوت کا کام وہ کرتے رہے، اور جب بہت زیادہ لوگوں کو یہ سب چیزوں سے روکنے لگے تو سب کو بہت غصہ آیا، اور سب نے سوچا کہ یہ سب کو بہکانے کے لیے آیا ہے، ہم اس کو آگ میں ڈال دیں۔ اور اس کے بعد کیا کیے کہ ایک بڑا الاؤ جلائے، اور اس میں بہت سارا
لکڑی وغیرہ ڈال کے ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کیا۔ لیکن جسے اللہ بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے تو ان کو آگ میں جھونک ہی دیا تھا، اور انہوں نے سمجھا کہ اب ان کا کام تمام ہو گیا۔ لیکن آپ سوچیں کہ آگ جلاتی کیوں ہے؟ اسی لیے تو جلاتی ہے نا کہ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو جلانے کے قابل بنایا۔ تو اگر وہ مالک یہ چاہے کہ آگ نہ جلے تو بھلا آگ کی کیا مجال کہ وہ کسی بھی چیز کو جلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کو ابھی ان سے بہت کام لینے تھے نا، اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیسے ٹھنڈی ہو گئی یہ سب اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ کی مصلحت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیے کہ اس ملک میں کوئی میری بات نہیں مانے گا، مجھے اس شہر کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ تو وہ گھر سے نکل کر دیس پردیس گھومتے لوگوں کو باتیں بتاتے، دین سمجھاتے، اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کا پیغام دیتے۔ اسی طرح وہ بوڑھے ہو گئے۔ اور دیکھیے اللہ کا کرنا دیکھو کہ بڑھاپے میں آپ کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، بڑے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا اور چھوٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دیکھیے جب کوئی شخص کسی کام کے لیے اپنے تن من دھن سے تیار ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ کسی چیز کو اس کام کے آگے آنے نہیں دیتا۔ وہ بھی اپنے بیٹوں کو اسی کام میں لگا دیا۔ وہ ساری عمر وہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں چھوڑا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک عرب کے اس مقام پر بسایا جہاں اب شہر مکہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی مرضی سے ایک سنسان چٹیل میدان میں اپنے بڑے بیٹے اور ان کی ماں کو لا کر چھوڑا، تو اپنے رب سے انہوں نے دعا کی کہ اے مالک، تو میرے بیٹوں کی حفاظت کر، میں نے اسے اس چٹیل میدان میں چھوڑ دیا ہے، میری اولاد بھٹک نہیں جائے، اللہ تعالیٰ میری اولاد غلط راستے پہ نہیں جائے۔ میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان میں اس لیے بسایا ہے کہ نماز قائم کریں۔ اے مالک، تو اپنی قدرت سے ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما دے، ان کے لیے کس قسم کے پھل پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو مکہ بسانا تھا نا، کعبہ شریف کی تعمیر سب کرنا تھا نا، اللہ کا اس میں مصلحت تھی، حکمت تھی۔ تو اس لیے وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی ماں کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ کا نام لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے لگا دینا آسان نہیں ہے۔ اور جب ہم دین پہ چلنے کا کچھ فیصلہ کرتے ہیں اور تو اس میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، ایسی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی آئی۔ اور پھر جب وہ کافی بڑے ہو گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا مطلب سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کریں اللہ کی راہ میں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اللہ کی مرضی سے منہ نہیں موڑا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہوں۔ اب کیسے اچھے تھے وہ باپ جن کو اللہ سے زیادہ کوئی چیز پیارے نہیں تھی، اور کیسے اچھے تھے وہ بیٹے جو اللہ کا حکم سنتے ہی اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ سچ تو یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی مالک کا ہے، ہمارا جو کچھ ہے۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ آدمی یہ بات مان لے اور اس کے لیے تیار ہے کہ وقت آنے پر وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دے گا، جو حکم ملے گا اسے مانے گا، اور اللہ سے زیادہ کوئی چیز اسے پیاری نہیں ہوگی۔ لیکن اولاد، ہماری دولت اللہ کے نام پہ لگا دیں گے، ہم بہت ساری چیزیں صدقہ خیرات کر لیں گے، ہم بھوکے رہ کے روزے رکھ لیں گے، ہم انشاءاللہ ہر چیز، لیکن جب اپنی اولاد پہ بات آتی ہے نا تو انسان بہت کشمکش میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ تو اولاد کی جان کی قربانی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دونوں نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے اور اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پچھاڑا، بس ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ مطلب لاسٹ تک اللہ نے آزمایا کہ اب بھی یہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ کا
حکم پیارا تھا، اپنا بیٹا پیارا نہیں تھا، یہی بات دیکھنی تھی اللہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھا دیا نا، اشارہ پاتے ہی اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی جگہ پہ کوئی دمبا یا ایک جانور اللہ تعالیٰ نے جو بھی وہاں پہ ان کی جگہ پہ آ گیا اور اس کی قربانی ہو گئی۔ تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے نا کہ بیٹے کی قربانی مطلب بہت بہت بڑی بات ہے۔ وہ بھی اتنے بڑھاپے کی عمر میں ان کو بیٹے ہوئے، پھر ان کو انہوں نے چھوڑے، اتنی سالوں کی ان لوگوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اتنے سالوں بعد جب وہ بیٹے جوان سے ملے، لیکن اللہ کے لیے اس کو قربان کر رہے تھے نا۔ تو ہمارے لیے نصیحت ہے، اسی لیے ہم ہر سال کیا کرتے ہیں، اس یاد کو منانے کے لیے بقرہ عید میں جانوروں کی قربانی اسی بات کو یاد دلانے کے لیے کرتے ہیں نا، کہ ہمیشہ ہم لوگ اس بات کو یاد کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قربانی کی تو ہم بکرا قربان کر کے بھول جائیں، نہیں، ہم کو ہماری ساری چیزوں کی قربانی اللہ کے آگے دینا ہے، ہمارے تقوی کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے نفس کی، ساری چیزوں کی قربانی اللہ بس یاد ہم اس لیے ہر سال کرتے ہیں کہ وہ بھولے نہیں، ان کی قربانی ہم نہیں بھولے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کر دیا کہ تمہاری استطاعت ہے تو تم یہ چیز کرو نا، اور ان کی آج تک وہ چلی آ رہی ہے نا، کہ وہ جو انہوں نے قربانی کی ہے وہ آج تک ہمارے لیے چلی آ رہی ہے۔ اور دیکھیں نا کہ کیسے کیسے سخت امتحان دینا پڑا، گھر چھوٹا، وطن سے نکالے گئے، آگ میں ڈالے گئے، جگہ جگہ بھٹکے، اپنی اولاد کی تک قربانی کی، تو اللہ نے کیا کہا، اپنا دوست کہا، سارے انسانوں کا امام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے انسانوں کا امام بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو دنیا کا امام بناتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کیا میری اولاد کو بھی یہ رتبہ مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میرا اقرار ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو غلط راہ پر چل کر خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سچ ہے، اللہ کو کوئی شخص اس لیے پیارا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی خاص نسل یا خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جو کوئی اچھے کام کرتا ہے، اللہ کو اپنا آقا اور مالک مان کر زندگی گزارتا ہے، وہ اسے پیارا ہوتا ہے نا۔ اگر ایسا ہے کہ ہم سوچیں گے کہ ہمارے باپ دادا بہت نیک تھے، اب ان کی نیکی کا صلہ ہم کو مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ اس کو ملے گا، ہے نا۔ ایسے تو بھی نوح علیہ السلام تھے، ان کا بیٹا نافرمان تھا، تو اس کو تو اللہ نے کشتی میں چڑھنے بھی نہیں دیا نا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سے کعبہ بنانا شروع کیا، اللہ کیا حکم آیا ان کو، اور وہ شہر مکہ میں کعبہ ایک گھر کا نام ہے، یہ ایک ایسا گھر ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے بنایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اپنے رب سے دعا کرتے جا رہے تھے کہ ہمارے مالک تمہاری اس کوشش کو قبول فرما لے، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، تو جانتا ہے ہم اس گھر کو صرف تیری خوشی کے لیے بنا رہے، اے مالک تو ہمیں اپنا سچا مسلم بنا دے، ہماری نسل میں ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے ہی حکم پر چلنے والے مسلم ہوں، تو ہمیں اپنی عبادت کرنے کے طریقے سکھا دے، ہماری توبہ قبول کر، ہم سے جو خطا ہو جائے اسے معاف فرما، تو بڑا ہی مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے ہمارے مالک تو ہماری نسل میں اسے ایک ایسا رسول پیدا کرنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، تیرے بھیجے ہوئے احکام انہیں سمجھائے، انہیں اس قابل بنائے کہ وہ تیرے دین سمجھ سکے اور وہ انہیں برائیوں سے پاک کر دے۔ اے ہمارے مالک تو سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر حکمت والا ہے۔ اور یہ دعا مانگتے مانگتے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی۔ دیکھیے ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر۔ جب کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ اس میں سے ساری جو پرستش کی چیزیں تھیں اس سے اس کو پاک کر دے، اور ان لوگوں نے اللہ کے گھر کو ان سب چیزوں سے پاک کر دیا، اسے ہر طرح کے شرک سے پاک رکھے، اسے امن کا گھر بنائے تاکہ ساری دنیا کے لوگ یہاں آئے اور ایک خدا کی عبادت کا سبق پڑھ کر واپس جائیں، اور یہاں سے توحید کا پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دیں، لوگ یہاں آ کر طواف کریں، اللہ کے آگے جھکے،
اور سجدہ کریں، یعنی اس کی نمازیں پڑھیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کیا اور کعبے کو دنیا میں توحید کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے بچوں، ہم کو ان کی زندگی کا حال اور یہ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو ان باتوں سے منہ موڑے گا جو ہمارے رسول ہم کو بتاتے اور ہم اسے منہ موڑتے ہیں۔ دیکھیے آدمی کے لیے سب سے بہتر بات یہی ہے کہ وہ اپنے سچے آقا کو پہچانے، صرف اس کا حکم مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں یہی کر کے دکھایا۔ جب بھی ان کے مالک نے ان کو کوئی حکم دیا، انہوں نے فوراً ہی اسے پورا کر دیا اور یہی کہا کہ میں تو بس اس سارے عالم کے رب کا ہی فرما بردار ہوں، فرما بردار، حنیف، ایک رخ ہو کے رہنے والا نا اللہ کی طرف، صرف اللہ کی طرف۔ اور پھر آخر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے، پوتوں اور خاندان کے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے جو میں نے تمہیں سکھایا اور بتایا ہے۔ تمہیں میری نصیحت یہی ہے کہ دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اور اسلام پر ہی جان دینا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز میں سے تھوڑی کوالٹیز بھی اگر ہمارے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے نا۔ ہر نبیوں کے قصے سن کے، ہر نبیوں کے حالات جان کے، ان کی جگہ پہ رکھ کے اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا یا ہوتی تو کیا کرتی۔ میں نہیں کر سکتی، ہم نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم کوشش کریں گے اور سوچیں گے کہ ایک چھوٹی سی دنیا میں ایک چھوٹی سی بات کی بھی ہم قربانی دے دیں اللہ کے لیے، ایک وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے نیند کی قربانی دے دے، ہے نا۔ صبح نیند آ رہی ہے، اٹھنے دل نہیں کر رہا ہے، تہجد میں نیند اتنی پیاری لگتی ہے، اس وقت ایک نیند کی قربانی دے دے، اٹھ جائے، تہجد پڑھ لے، فجر کی نماز میں اٹھ کے فجر ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، ہے نا۔ دوپہر میں ہم کو نیند آتی ہے، عصر کے وقت انسان نیند کی وجہ سے یا کوئی کام کی وجہ سے اپنی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت اپنے نفس پہ قابو رکھو، اپنے کام کو بازو میں رکھو، وہ نماز پڑھو۔ عشاء کی نماز کبھی کوئی سستی سے نہیں پڑھتا ہے، تو اس پہ اپنے نفس پہ قابو رکھو، اپنی وقت کا صحیح فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ اپنے پیسوں کی قربانی دو، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو اللہ کے لیے حج پہ جاؤ، عمرہ کے لیے جاؤ، ہے نا۔ ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو مبارک مہینہ رمضان آتا ہے، اپنے نفس پہ قابو رکھو، تھوڑا بھوکے پیاسے رہ جاؤ، ہے نا، اتنی قربانی دو اور روزہ رکھو۔ یہ چھوٹی چھوٹی، ان لوگوں کی جتنی بڑی بڑی تو ہمارے پاس آئی نہیں ہے، ہم کو تو دین پلیٹ میں سجا کے مل گیا ہے، لیکن ہم یہ جو چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں اسی میں اپنے وقت کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی دے دے اور ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم کو ایسا نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ پیدا کرے، اللہ ہم کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔